السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنوں کے ساتھ غوث پاک کی غوثیت کے سائے میں رہیں، حسین پاک کی حسینیت کے سائے میں رہیں۔ ہمارے چینل جہان عشق کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنی محبتوں کا ثبوت دیں، اپنی جذبہ ایمانی کا ثبوت دیں، اپنی حمیت اسلامی کا ثبوت دیں۔ حضرات، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یؤمن احدکم حتی اکون احب الی عن ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر کے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں عشق محمدی کے چراغ روشن فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری نسلوں میں عشق محمدی کے چراغ روشن فرمائے۔ یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا نام پاک ہے کہ جو ہمیشہ ٹرینڈ کرتا رہا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں اس نام والے ہمیشہ پکارے جاتے رہے ہیں۔ لوگوں نے پیار سے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے اور رکھتے رہیں گے۔ یہ ایسا پیارا نام ہے، میرے اعلیٰ حضرت، آپ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، نشان عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عشق کی وادیوں سے جھوم کر فرماتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ جوش میں آ کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ ایسا پیارا نام ہے کہ ابھی بھی دنیا میں ہمیشہ جو سب سے زیادہ نام پکارا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے بچوں کا، وہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربان جائیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس فقیر نے مدینہ المنورہ کی حاضری کا بارہا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ نے بھی یہ شرف حاصل کیا ہوگا، اور اگر نہیں تو یہ فقیر قادری دعا کرتا ہے اللہ عز و جل جلد سے جلد آپ کو مدینہ المنورہ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فقیر نے مدینہ المنورہ میں بارہا دیکھا کہ اہل مدینہ جب کسی کو آواز دیتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، تو اس کو اے اور او کہہ کر کے نہیں پکارتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یا محمد۔ جہاں مکے میں عبداللہ کہہ کر پکارتے ہیں، کسی بھی اجنبی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو یا عبداللہ کہا جاتا ہے، لیکن مدینہ المنورہ میں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سبحان اللہ، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، دل میں کیف و سرور کسی کیفیت آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو محمد کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں
ایک صاحب اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب جب ہم نے کہا کہ اس بچے کا نام محمد رکھ دو، یا میں نے کہا کہ سمیتہ محمد، میں نے اس کا نام محمد رکھا، تو وہ بولے ارے صاحب یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، کبھی وضو سے ہیں کبھی نہیں ہے، نبی کا نام کیسے ایسے رکھ سکتے ہیں؟ بھائی اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا پسندیدہ نام ارشاد فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے کیا نام رکھیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے نام پر نام رکھیں، یا محمد میرے نام پر رکھیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارے گھر میں کئی محمد ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ علماء کرام سے دریافت فرمائیں، آپ پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کتب حدیث صحاح ستہ ہوں، صحاح ستہ ہوں یا دوسری کوئی کتب ہوں احادیث کی، حدیثوں کی کتابوں میں جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے جب راویوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں بیٹے کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام محمد 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 محمد، دو تین چار پیڑھیوں کے نام محمد ہوتے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سرکار گرامی ہمارے آپ کے آقا محسن انسانیت، محبوب خدا، سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، نبی کی محبت میں اپنے بچوں کے نام سرکار کے نام پر محمد رکھ، کہ محمد نام برکتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اور نام کے اثرات شخصیت پر بھی پڑا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام گڈو، پپو، ٹپو رکھنے کے بجائے آپ اپنے بچوں کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر رکھیں، صحابہ کرام کے نام پر رکھیں، چار یاروں کے نام پر رکھیں، کربلا والوں کے نام پر رکھیں، شہداء اسلام کے نام پر رکھیں، غازیان اسلام کے نام پر رکھیں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ غلام حسین ہے، یہ غلام علی ہے، یہ غلام حیدر ہے، اور اہل بیت کرام کے ناموں پر نام رکھیں۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نشان عشق و محبت میں اپنے بچوں کے نام اہل بیت کرام کے نام پر رکھیں۔ وہ تفصیل انشاءاللہ عز و جل ہم پھر کسی وقت بتائیں گے۔ آج ہمیں عرض کرنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے اس بات کو لے کر کے کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ جدھر دیکھو ادھر محمد ہے، جدھر دیکھو ادھر محمد کے غلام ہیں۔ کبھی نام کو لے کر کے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، کبھی کپڑوں کو لے کر کے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کبھی داڑھی کو لے کر کے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے جو بند باندھے جا رہے ہیں، یہ مدرسوں کو منہدم کرنا، ان پر بلڈوزر چلانا، خانقاہوں کو تباہ و برباد کرنا، یہ وقف کی زمینوں پر قبضے کی پلاننگ کرنا، یہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروانا، یہ جلسوں پر پابندیاں عائد کرنا، یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں سے محبت رسول نکل جائے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، تمہارے مخالف، تمہارے دشمن اس بات کو جان چکے ہیں کہ جب تک ان کے دلوں میں عشق رسول ہے، عشق محمدی کی شمع روشن ہے، تب تک یہ اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ناموس مصطفی پر قربان ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ لہذا ان کے دلوں سے
محبت رسول کی شمع کو بجھا دیا جائے، عشق رسول ان کے دلوں سے نکال دیا جائے کہ ان کی روح جو ہے وہ عشق محمد ہے، روح محمد ان کی جان ہے۔ قرآن فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے۔ اور شاعر مشرق نے تمام عالم کا، تاریخ اسلام کا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جب تجزیہ کیا تو تمام ان معلومات کو، تمام ان خطرات کو، تمام ان خدشات کو جو اسلام پر منڈلا رہے تھے ایک شعر میں بیان فرما دیا۔ کہا کہ سنو، تمہارے مخالف یہ بات جان چکے ہیں، انگریز یہ بات جان چکا ہے، عیسائی یہ بات جان چکے ہیں، یہود یہ بات جان چکے ہیں کہ جب تک ہم مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نہیں نکالیں گے ان کو زیر نہیں کر سکتے، ان کو کچل نہیں سکتے، ان کو دبا نہیں سکتے، لہذا ان کے دلوں سے اسلام کی محبت نکال دو، شارع اسلام کی محبت نکال دو، داعی اسلام کی محبت نکال دو، پیغمبر اسلام کی محبت نکال دو، جان عالم کی محبت نکال دو، محسن اعظم کی محبت نکال دو، رحمت عالم کی محبت نکال دو، تب تم مسلمان کو زیر کر ڈالو گے۔ تو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ یہ تمہارے مخالف مسلمانوں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاقہ مست موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ مست موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ارے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر تم اس کو مٹانا چاہتے ہو مسلمانوں، اگر یہ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں تو تمہارے دلوں سے محبت رسول کو نکالیں گے، تمہارے دلوں سے عظمت قرآن کو نکالیں گے، تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے رہو، تم اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے رہو، اسلامی شعار کو اپناؤ۔ دیکھو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کے جذبات کو، کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا معاملہ ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی۔ مشورہ کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ فرمائیں کہ ہم مدینہ میں رہ کر کے کفار مکہ کا انتظار کریں یا باہر نکل کر کے ان کے مقابلہ کریں۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ المنورہ میں رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکثریت رائے کو پسند فرمایا اور بدر کی طرف کوچ کیا۔ اور اس محفل میں جب مشورہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملات کو رکھا کہ دیکھو کفر جو ہے وہ ہمیں مٹانے کے لیے چلا آ رہا ہے، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بیچ راستے سے منہ موڑ لو۔ تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کہنے لگے، اٹھے مقداد، اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب ان سے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، اور کفار مکہ تو کیا چیز ہے، دیو سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں، اور نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بدر کے میدان سے پہلے کہ دو بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لہراتے ہوئے نکلے۔ میں نے پوچھا بیٹو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو،
سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ابو جہل لعین کے لیے ان بچوں نے فرمایا ہمارے بچے ان پر قربان جائیں۔ ہم نے ابھی ایک کلام لکھا ہے اور وہ سنایا بھی ہے ابھی عشق کے رنگ میں پچھلے ویلوگ میں، تو اس میں ایک شعر ہے کہ آپ کے ناموس پر قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ناموس پر قربان جائیں، میرے بیٹے ان کا ہر بیٹا حضور، میرے بیٹے ان کا ہر بیٹا حضور۔ تو یہ آواز صرف اس فقیر قادری کی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ہے کہ جب بات ناموس رسالت کی آئے گی، جب کوئی ان کی شان میں گستاخی کرنے کا ارادہ کرے گا تو بچہ بچہ ان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور بچہ بچہ کہے گا آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، میں محمد سے پیار کرتا ہوں، میں محمد سے پیار کرتا ہوں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا بچہ بچہ اٹھ کھڑا ہو اور ہر ایک کا یہ نعرہ ہو، بلکہ دن میں ہر بچے کو سکھائے کہ وہ 100 بار درود پاک پڑھیں، اور ہر بچے کو کہیں کہ اپنی صبح اس نعرے سے کریں آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ ہم پیار بانٹنا چاہتے ہیں، تم نفرتیں بانٹنا چاہتے ہو، تو ہم خوشبو بانٹنا چاہتے ہیں اور تم بدبو بانٹ رہے ہو۔ ہم محبتوں کے پھول کھلانا چاہتے ہیں اور تم نفرتوں کے کانٹے راہوں میں بچھا رہے ہو۔ آؤ اسلام کو سمجھو، محبتوں کو سمجھو، محمد نام کو سمجھو، اس کی برکتوں کو سمجھو، اس کی عظمتوں کو سمجھو۔ یہی آج کا ہمارا جذباتی پیغام ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں عشق محمدی کے چراغ روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔